نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، اسلام کے بنیادی مسائل کو سمجھنے کے لیے ہم ایک سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں۔ ایک گفتگو میں ہم کسی ایک موضوع کے اوپر عام فہم اور آسان الفاظ میں اس کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمارے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو صحیح طریقے سے سمجھ سکے۔ آج کا ہمارا موضوع وضو ہے۔ وضو کسے کہتے ہیں؟ جسم کے چند اعضاء کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اور سنت کے مطابق دھونے کو وضو کہا جاتا ہے، اور یہ نماز کے لیے بہت ضروری ہے۔ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، اور وضو میں سب سے پہلے اس کے فرائض بیان کیے جاتے ہیں۔ فرض کسے کہتے ہیں؟ وہ حکم شرعی جو دلیل قطعی یعنی قرآن کریم یا حدیث متواتر سے ثابت ہو، اس کو فرض کہتے ہیں، اور فرض کا کرنا ضروری ہے۔ اس کا منکر کافر اور بغیر کسی عذر کے چھوڑنے والا فاسق ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ المائدہ آیت نمبر 6، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ اس آیہ مبارکہ میں وضو کے 4 فرائض بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، چہرے کا دھونا، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور ہاتھوں کا دھونا کونیوں تک، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، سر کا مسح کرنا، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور پاؤں کا ٹخنوں تک دھونا۔ ان 4 فرائض کی تشریح ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ چہرے کے دھونے کا حکم اس طرح ہے کہ جہاں پہ انسان کی پیشانی کے بال اگتے ہیں، یعنی یہاں سے لے کر نیچے تھوڑی تک، اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک سارے چہرے کا دھونا فرض ہے۔ اور چہرے کی اس گلائی کے دوران اگر کوئی چیز رہ جائے تو اس کا وضو نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھونا۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ بعض اوقات بے خبری میں وضو کرتے ہوئے انسان کی کوہنی خشک رہ جاتی ہے۔ کوہنی اگر خشک رہ جائے تو وضو مکمل نہیں ہوتا، اس لیے کوہنی کا دھونا یہ ضروری ہے۔
اس کے بعد سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا یہ فرض ہے، اور پاؤں کا ٹخنوں سمیت دھونا یہ بھی فرض ہے۔ جس طرح کہنی خشک رہ جائے تو وضو مکمل نہیں ہوتا، اسی طرح اگر ٹخنا خشک رہ جائے تو پھر بھی وضو مکمل نہیں ہوتا۔ اس لیے آج کے اس درس میں ہم نے وضو کے 4 فرض سیکھے ہیں۔ نمبر 1 چہرے کا دھونا، نمبر 2 ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھونا، نمبر 3 سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا، نمبر 4 پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ وضو کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ ان کے چہرے، ہاتھ اور پاؤں وضو کے باعث چمکتے ہوں گے، تو جس سے ہو سکے چمک زیادہ کرے، یعنی وضو اچھی طرح کرے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا، جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ